ہی صدیوں سے اللہ برسوں ہی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں ہی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو اٹھے اور میں اس پار ہو بھولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا میں بندائے آسی سبحان اللہ کوئی سلیقہ سبحان اللہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم سنا الحاج خاور نقشبندی بھائی بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بات اب تک بنی ہوئی سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہارے در سے نولگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب
آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردابری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردابری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ کرمد حال دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، ہونے دے دے ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، ہونے دیتے میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، آقا میرے آقا، میرے آقا، آقا میرے آقا، میرے آقا، آقا میرے آقا، میرے آقا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد زباں پر آیا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد زباں پر آیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں بس، میرے آقا، میرے آقا، آقا میرے آقا، میرے آقا، آقا میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر ہے ان کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے ہر ہے ان کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے، ہر مصرے کے بعد ہے، ہر مصرے کے بعد ہے، ہر مصرے کے بعد ہے، یہ جی چاہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے کر آئے۔ حضور نے کہا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا۔ شاعر کہتے ہیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اسی کلام پر میں انشاءاللہ اجازت لوں گا، انشاءاللہ پھر عامر بھائی ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یار زندہ صحبت باقی کہیے سبحان اللہ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اچھا کہیے سبحان اللہ۔ اسی میں منقبت بھی ہو گئی ہے، دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہو گیا۔ اگلا شعر سنیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہی جہاد پر چلے گئے، دلہن چھوڑ کے چلے گئے اور شہید ہو گئے، اور پھر اللہ نے ملائکہ بھیجے آپ کو غسل دینے کے لیے، غسیل الملائکہ، اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ چوتھا شعر، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا، میرے آقا نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، اشارہ ہونا تھا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ شاعر کہتے ہیں توجہ کہیے سبحان اللہ، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم،
تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے پانچواں شیر وہ ننھا سا اصغر سادات کی نظر الحاج یوسف محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر کلام میں پڑھا کرتے تھے پانچواں شیر اور ایک جگہ 4 شعر مکمل ہوئے تو کہنے لگے چھٹا شعر جنہوں نے کہا حضرت پانچواں نہیں بولے بھیا اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہے تو پانچواں ہے ہی نہیں مطلب ہوتا تو پانچواں شعر ہوتا نا اللہ کریم یوسف بھائی کے درجات بلند فرمائے ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے یہ پانچواں شعر سنیے وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے جو دیکھا روئے جمال رسالت نظر وچ تیری جناوے او وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہیں آوے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے تو طاہر عمر بن خطاب مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں زہیب علی اشرفی بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مجھے آخر میں ایک اعلان مختصر سا کرنا ہے اور وہ اعلان آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے اور میرا فرض ہے آپ سب کے لیے میزبان محفل کی طرف سے
लंगर का वसी एहतमाम किया गया है। गो के मेज़बान से मेरी मुशावरत नहीं हुई, मगर इस अकीदे और यकीन पर कि अल्लाह वालों की महफिल बग़ैर लंगर के मुकम्मल भी नहीं होती। तो आप सबके लिए लंगर का एहतमाम है। बहुत से मेहमान बाद में तशरीफ़ लाए, हमारे किबला निज़ामी साहब तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत से लोगों के नाम मैं नहीं ले सका, उनसे माजरत नहीं करता, बल्कि उनका नाम ले लेता हूँ एक शेर में कि रखते हैं सिर्फ इतना निशां हम फ़कीर लोग, रखते हैं सिर्फ इतना निशां हम फ़कीर लोग, ज़िक्र नबी जहाँ है वहाँ हम फ़कीर लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल मेहमानों से सजी हुई है और हमारे अलविदाई सना खां चूँकि हफीज़ अहमद मुंतकिल हुए नॉर्थ कराची से गुलिस्तान जौहर पे, और खावर नक्शबंदी इस महफिल को मुंतकिल करेंगे अगली महफिल तक कि ख़त्म हो नहीं सकता नाते नबी का सिलसिला, हश्र तक यूं ही रहेगा रोशनी का सिलसिला। रोशनी के इस सिलसिले को जारी रखेंगे और दुरूदो सलाम की मंजिल पर पहुंचाएंगे। मोहम्मद खावर